میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ ہاؤ کین وی ڈیولپ اے تھورو ٹیسٹ فار ریڈنگ، یعنی ہم ریڈنگ ہیبٹ اور ریڈنگ کا ٹیسٹ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. دیکھیں، تمام اسٹوڈنٹس کا مورلیس ایک ہی ایشو ہے، اور اسپیشلی پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس کو یہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے اسکولز، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے ایجوکیشن کے سیٹ اپس جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں سکھاتے کہ کس طرح سے ریڈنگ کا ٹیسٹ ایکوائر کرتے ہیں اور کس طرح سے ریڈنگ کا ٹیسٹ ڈیولپ کر کے اپنی ویکیبلری، اپنے آئیڈیاز اور اپنے تھاٹ پروسیسز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں، ریڈنگ کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں نے کافی پینے کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا. مجھے آج بھی یاد ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر نیسکیفے نے اپنی کافی کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو وہ کافی مفت بانٹنا شروع کی تھی. اینڈ ہمارا بہت شروع کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ دس از اے کائنڈ آف کافی وچ از اے ویری بٹر ٹیسٹ. لیکن ہم نے سلولی اینڈ گریجولی وہ مفت کافی پینے کے بعد اس کا جو ٹیسٹ ڈیولپ کیا، اینڈ وی اسٹارٹڈ بائنگ دیٹ کپ آف کافی. اور آج ہم مختلف جو کافی شاپس ہیں ان سے وہ خرید کے پی رہے ہوتے ہیں. اسی طرح وی ڈنٹ ہیو اینی ٹیسٹ فار ادر بیکری آئٹمس، لیکن سلولی اینڈ گریجولی جب ہم نے انہیں ان چیزوں کو کنزیوم کرنا شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے وہ ٹیسٹ اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ ناؤ وی کانٹ ایون لیو وداؤٹ دوز پروڈکٹس. اسی طرح ریڈنگ کی عادت بھی، اس کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. انیشلی یو ول ہیو ٹو فورس یور سیلف. وہ فورس اس طرح سے کرنا ہے کہ دیٹ یو ول ہیو ٹو پک اپ اے بک آف یور ٹیسٹ، یعنی جو آپ کو بھلی لگے، آسان ہو، شروع میں پڑھی جا سکے، اور ایسے ٹاپکس کے بارے میں ہو جو ٹاپکس آپ کو اچھے لگتے ہیں. اور شروع میں جب آپ اپنے آپ کو پش کریں گے، فورس کریں گے ریڈنگ کرنے پہ، کچھ پیراگرافس پڑھیے، کچھ بیسک لائنز پڑھ لیجئے، اس پہ دیے گئے کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور آہستہ آہستہ اس کو اپنے آپ کو فورس کر کے پڑھتے رہیں. سلولی اینڈ گریجولی یو ول ڈیولپ دی تھورو ٹیسٹ فار ریڈنگ. یہ سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا، یہ میں نے بھی کسی زمانے میں پوچھا تھا اپنی ٹیچر سے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھیں، خیال کو دانہ ڈالنا پڑتا ہے. یہی سوال رائٹرز بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ یار لکھا کیسے جائے، خیال آتا نہیں ہے. اور یہی سوال آپ بھی کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں پیپرز میں، آپ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خیال آپ کو آتے نہیں ہیں، یعنی خیال کی آمد نہیں ہوتی. تو اس پہ ہے کہ خیال کو بھی دانہ ڈالنا پڑتا ہے، یہ ٹیسٹ ایکوائر کرنے پڑتے ہیں. اور خیال کو دانہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مثال دی تھی مجھے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ شروع میں دانہ لے کے ایک تالاب کے کنارے کھڑے ہو جائیں، وہاں مچھلی کو دانہ ڈالتے جائیں. پہلے دن کوئی مچھلی بھی نہیں آئے گی، دوسرے دن یہی عمل جو ہے وہ دوبارہ دہرائیں. اسی وقت، اسی لمحے مچھلی دیر سے آئے گی لیکن کم وقت لے گی. تیسرے دن یہی عمل دہرائیں، چوتھے دن، پانچویں دن، تو پانچویں چھٹے دن وہ مچھلیاں پہلے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی. یہ خیال کا جو عمل ہے نا، یہ جو خیال کی آمد ہے، جو ہمارے ہاں جس کی آمد اور گزر بسر نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس خیال کو دانہ ڈالیں، یعنی پریکٹس کریں. یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیے، یہ پھپھوندی جو کسی کی پیٹری پلیٹ پہ گرتی ہے، کسی کی مائکروسکوپ کے نیچے گر جاتی ہے، وہ پینسلین کو ڈسکور کرنے کا باعث بن جاتی ہے. وہ پھپھوندی بھی انہی کے ہاں گرتی ہے، انہی کی مائکروسکوپ پہ، انہی کی پیٹری پلیٹ پہ گرتی ہے جن کو اس کی طلب ہوتی ہے، جو اس کو آلریڈی ڈھونڈنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں. میری اور آپ کی پلیٹ پہ کسی مائکروسکوپ یا عام کسی تھالی میں وہ پھپھوندی گر بھی جائے گی تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ وہ ہمارے لیے بس ایک گری ہوئی چیز ہے، اس کے سوا اس کا کوئی معنی نہیں ہے. معنی اس کے لیے ہے جو آلریڈی، جو پہلے سے اس کو ایکسپلور کر رہا ہے. تو ریڈنگ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو جستجو اور لگن ہونی چاہیے، پھر ٹیسٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے آپ ساری قوم جو ہے اس نے کھانے کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا، ہم نے پہناوے کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا،
इसी तरह रीडिंग का भी ज़ौक़ और शौक़ डेवलप करना पड़ेगा, उसका भी जायका बनाना पड़ेगा कि ज़िंदगी में अगर मैं पढ़ूँगा नहीं, मेरे अंदर वुसअत नहीं होगी, डेप्थ नहीं होगी, तो मैं एक बेकार आदमी हूँ। उस बेकार आदमी से जान छुड़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ें, किताब की लज्जत, उसकी चाशनी एक्वायर कर लें। और जब तक आपको लज्जत और वो मज़ा ना आए ज़िंदगी में, जब तक डेप्थ ना हो आपकी ज़िंदगी में, आप बेचैन रहें। जब ये हो जाएगा तो आपको पढ़ने की आदत खुद ब खुद हो जाएगी, आप उसकी लज्जत के बिना रह नहीं पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बहुत सी प्रोडक्ट्स के बगैर अब रह नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये वो हमारी टीचर थी, वो कहा करती थी, ये जो जाने आलम का तोता है, ये इसके बिना जैसे हम रह नहीं पाते। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।